بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان دامن محبوب کی ہوا کا ساتھ ہو بس رسول اللہ کا دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ تمام جتنے بھی بھائی آئے بیٹھے ہیں، تاریخی بھائی آئے بیٹھے ہیں، عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بکرامت رکھے، آباد و شاد رکھے، حضور کی سچی محبت رکھے، حضور کے لیے جینا نصیب فرمائے، حضور کے لیے مرنا نصیب فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں مقام شوق تیرے کرسیوں کے بس کا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں مقام شوق تیرے کرسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے، اور خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، خاطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستان جہاں گھات میں نہ ہو سیاح۔ سوکھی زندگی تو ہر کوئی گزار دیتا ہے، عیش و آرام ہو، ناز و نخرے عام، ہر قسم کے سونے انداز میں زندگی گزار، لیکن اقبال کے لہجے میں حضرت امیر المجاہدین بولے خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ گلستان جہاں گھات میں نہ ہو سیاح۔ ہر طرف کانٹے ہوں، ہر طرف دکھ درد علم کی کہانیاں ہوں، سارا زمانہ آپ کا دشمن بن جائے، آپ کو بڑی تلخ نگاہوں سے دیکھیں، لیکن پھر بھی آپ مطمئن ہو کر، باوفا ہو کر، مخلص ہو کر رسول اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جائیں، تو سمجھ جائیں آپ اقبال کے اس شعر کی عملی تفسیر۔ اقبال کہتے ہیں بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا، کاش کے وہ 2017 کا شعر جس نے اٹھ کر کائنات میں لرزہ طاری کر دیا، جس نے بڑے بڑے ایوانوں کو لرزہ پر اندام کر دیا، جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے ساری کائنات کو چلنا سکھایا۔ اقبال کہتے ہیں سنو لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام ایسا، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا، 300 سال سے ہند کے میں خانے بند ہیں، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا، سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہونا یہ روشن تو سخن مرگے دوام ایسا کی، میری رات کو اپنے مہتاب سے محروم نہ رکھ، کیونکہ تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو میں اپنی گفتگو کا مختصر دیوانیہ میں سارے علماء احباب قرائے کرام بیٹھے ہیں، تو میں آپ کے سامنے جسارت کرتے ہوئے چند ایک احادیث مبارک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔
ہاں ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گا اقبال کے لہجے میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی بڑی مشکل سے چمن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک دفعہ زندگی میں حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ ویسے تو ویڈیوز کے اندر دیگر مقامات پہ وہ دیکھا کرتے لیکن بالکل آمنے سامنے جو ملاقات ہوئی جب آپ نے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں اعلان کیا جلسہ منعقد کرنے کا تو انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تو حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو گھنٹہ گھر وہ چوک ہے اس کے درمیان میں جا کر آپ تشریف فرما ہو گئے فرمایا اب جلسہ تو کر کے جائیں حضور کے ذکر کا یہ جلسہ تو منعقد ہوگا اور وہیں دوستوں نے آ کر لاکھوں روپے آپ کی جھولی میں ڈالے اور وہاں علامہ فاروق الحسن قادری صاحب وہاں ایک رسی باندھی ہوئی تھی اور آپ چارپائی پر دل بدن تھے میرا یہ چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا اور اس سے بڑا ایک بھائی ہے جو تاریخ کے ساتھ وابستہ رہا ہے حضرت جانشین امیر المجاہدین سے بھی بڑی گہری وابستگی ان کی رہی آنا جانا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی ہیں دروس قرآن دیتے ہیں اور ان کی طلب ہے کہ حضرت امیر المجاہدین سے اگر قدم بوسی کا موقع مل جائے تو بڑی ذرا نوازی ہوگی تو مجھے ایک شعر اور بھی یاد آیا اعلیٰ حضرت کی خانوادے کا کہا آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرے آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرے روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرے روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا اور وہ جب مجھے رسی سے نکال کے وہاں سے مجمع میں سے آگے لے گئے تو ذہن میں ایک تاثر تھا کہ بابا جی بڑے سخت مزاج بے باک طبیعت ہے اور جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہہ ہی دیتے ہیں تو یہ سوچ تھی یہ تاثر تھا ان کے بیانات لیکن جب ان سے ملے تو ان کے ہاتھوں کی نرمی ریشم جیسے ہاتھ اور پھر جا کے قدم چومے جب ان کی زیارت کی اور چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ دروس قرآن کا سلسلہ تو ان کا بڑا پن دیکھیں اتنا بڑا پن اپنے سے نیچے والوں کو نوازنا کوئی سیکھنا چاہے تو وہ حضرت امیر المجاہدین تو نیچے گرے ہوئوں کو اٹھانا یہ ان سے سیکھنا ذروں کو ستارے کیسے بنانا ہے یہ ان سے سیکھنا بچوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تھپکی دے کر تسلی دے کر اتنا بلند ہمت بنانا کہ قرون اولا کے صحابہ کی یاد آئی آج کل کے دور کے اندر کوئی کسی کے لیے 5 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں اور یہاں لوگ دریاؤں میں کودنے کے لیے تیار ہیں یہاں چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہیں تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر کی یاد تازہ کر دی دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ تو بڑا تعجب خیز معاملہ تھا یہ سنا کرتے تھے کان کے چسکے کے لیے کہ اقبال کہہ گئے وہ زمانہ اور تھا اب یہ ایسے نہیں ہو سکتا لیکن جب اس دفعہ کے معاملہ کے اندر دریا کے اندر جانے کے لیے جو لوگ اپنے سر پہ کفن باندھ کے تیار ہوئے تو پھر پتا چلا کہ بابا جی کیا کر کے گئے وہ بابا جی کے قدموں کو جا کے چوما ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو ان کے وہ جملے آج بھی کانوں میں صدائے بازگشت بن کر وہ آ رہے ہیں کہنے لگے کام تو یہی کر رہے ہیں اتنی بڑی شخصیت شیخ الحدیث بھی ہو عالی ہمت بھی ہو امیر عظیمت بھی ہو امیر المجاہدین بھی ہو اور جس کی وجہ سے ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا ہوا ہو لیکن تواضع اور انکساری اتنی ہے کہ ایک بچے کو ایک نوجوان کو کہہ رہے کام تو دین کا آپ ہی کر رہے اور جب بڑے نیچے والوں کو یوں عزتیں عطا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمتیں بھی عطا کرتا ہے اقبال کہتے ہیں قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیران قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیران دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے
تو ان کو دی جو سر ہی نہیں ہے۔ حضور سے پیار نہیں ہے تو پھر سر بھی نہیں ہے اور پھر یہ امامہ بھی نہیں، دستار ہے سر بھی ہے، سینے میں پیار نہیں تو مزہ کس کی۔ امام غزالی نے تھوڑی عشق کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، مجھے ابھی یاد آئی۔ آپ کی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب عربی زبان کے اندر، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت زلیخا کو، زلیخا بھی پڑھا جاتا ہے زلیخا بھی پڑھا جاتا ہے، تو حضرت زلیخا کو جب حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی تو اب پیار وہ اس درجے کا ہوا، اس درجے کی محبت ہوئی کہ جو آ کے کہہ دیتا نا کلو من کالا رأیت یوسف اليوم، کوئی آ کے کہہ دیتا زلیخا آج میں نے تیرے یوسف کو دیکھا، آج حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی، اعطت ہو قلادۃ تغنی، تو جو گلے میں ہار ہوتا نا پیش قیمت وہ اتار کے اس کے گلے میں، نے میرے یوسف کو دیکھا، بتاؤ نا وہ کیسے لگ رہے، مسکرا کیسے، ان کے چہرے کے وہ خد و خال کیسے تھے۔ محبوب کا ذکر جب کیا جائے تو محب کو مزہ آتا ہے، حب کا شے یعمی و یسم، آپ جب محبوب کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر رات دن یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت داتا پاک لکھتے ہیں کشف المعجوب کے اندر، آپ کو ایک عورت سے پیار ہو گیا تو آپ اس سے ملنے کے لیے اس کے بالا خانے پر کہا کہ تم آ جانا، تم مجھے دیکھنا میں تمہیں دیکھوں گا۔ حضرت داتا پاک لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں عشاء کی نمازوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک چلے گئے، اب وہ آپ کو دیکھنے لگی، آپ ان کو دیکھنے لگی، رات کب گزر گئی پتہ ہی نہ چلا، دیدار محبوبہ کے اندر وہ اس قدر گم تھے، محب تھے، مستغرق تھے، پتہ ہی نہ چلا۔ اور جب صبح کی اذانیں ہوئی نا تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے شاید کہ ابھی اذان عشاء ہوئی، اللہ اکبر، ساری رات پیروں کے اوپر کھڑے ہو کر انہیں درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی، کہنے لگے ابھی تو شاید کہ فجر کی اذان نہیں عشاء کی اذان، لیکن جب وہ سحر نمودار ہوئی، جب صبح کی کرنیں نمودار ہوئی اور سورج کی تپش نے آ کر جب دستک دی نا، کہنے لگے یہ کیا، رات بھی گزر گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو پھر وہ بات چوٹ بن کے لگی، کہا امام صاحب کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں کہ رات تھوڑی لمبی ہو جائے تو بے چینی ہو جائے۔ میں ساری رات ایک مجازی عشق کے لیے کھڑا رہا، آج کے بعد توبہ ہے، پیار کرنا ہے تو پھر زہرا کے بابا سے کبھی تنہائی ہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب عشق، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ عشق آپ کو آزمائے گا، وہ آپ کو جانچے گا، پڑتال کرے گا کہ آپ کس معیار پر ہیں، لفظی دعوے ہیں یا حقیقی عملی تصویر آپ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ حضرت زلیخا کو کوئی آگے کہتا رأیت یوسف اليوم، آج میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، آتت قلادۃ وقد انفقتها كلها في محبت یوسف علیہ السلام، سارا مال حضرت یوسف کی محبت میں لوگوں پہ وار دیا۔ وقر 70 جملا، 70 اونٹ سامان سمیت، جو آ کے حضرت یوسف کے حسن کی بات سناتا گیا، حضرت زلیخا تھے۔ یہاں نام مصطفیٰ آ جائے 10 روپے دیتے ہوئے ہاتھ لرز جاتے، وقت نکالنا تو بڑی بات ہے، ہاتھوں میں زنجیریں پہننا، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہننا اور پھر جھوم کے کہنا لبیک یا رسول سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف، کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے جب دو جوڑے آپس میں ملتے ہیں، دولہا دلہن کا ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ